بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ برادران اسلام، شب برات میں عبادت کا اجر و ثواب عام راتوں کی بنسبت زیادہ ہے، اور خدا پاک کے الطاف کریمانہ سے اس عبادت کو شرف قبول بھی حاصل ہے، یعنی شرف قبول اور کثرت اجر و ثواب ہر لحاظ سے اس رات کی عبادت کو عام راتوں کی عبادت پر فضیلت و بزرگی حاصل ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رات میں قیام اللیل کا حکم دیا ہے، اور خود بھی شب بیداری فرما کر اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ارشاد رسالت ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ سنن ابن ماجہ۔ اس رات کا خیر مقدم، شب برات کا خیر مقدم کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے تمام مسلمانوں کے لیے افضل یہ ہے کہ ایک دوسرے سے، یعنی شب برات کی آمد سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے افضل و مستحب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا قصور معاف کرائیں، اور خاص طور سے چند معصیت کار ایسے ہیں جن پر لازم ہے کہ اپنے جرائم کے ارتکاب سے باز آ جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شب برات میں بھی خدا پاک کی رحمتوں سے دور رہتے ہیں اور اس کی بخشش کے قریب نہیں ہوتے۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک، کچھ تو وہ ہیں جو صرف حق اللہ میں گرفتار ہیں، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کیا ہے، جیسے کاہن، نجومی، گویہ، باجا بجانے والا، جبکہ یہ اپنے کام پر کوئی عوض نہ لیں، زمین سے کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا وغیرہ۔ ان کو حکم یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیں، اور پھر کبھی اس کے نہ کرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہ علانیہ ہو تو توبہ بھی علانیہ کریں۔ دو، کچھ وہ لوگ ہیں جو حق العبد میں گرفتار ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی کام یا بات کے ذریعے کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچائی، اس کا دل دکھایا، جیسے ماں باپ کے نافرمان لڑکے یا لڑکی، شوہر کی نافرمان عورت، زناکار خواہ مرد ہوں یا عورت، جادو ٹونا کے ذریعے پریشان کرنے والے، پارسا مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے، یا کوئی بھی جھوٹا الزام لگانے والے، ناحق گالی دینے والے، غیبت کرنے والے۔ ان کو حکم ہے کہ اپنے تکلیف دہ قول و فعل سے باز آ کر توبہ کریں، اور جنہیں تکلیف پہنچی ہے ان سے معافی مانگیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے دفتر تین ہیں، ایک دفتر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا، اور ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا۔ جس دفتر سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ اس کا بدلہ اللہ ضرور دلایا جائے گا۔ تین، کچھ لوگ وہ ہیں جو بندوں کے جانی یا مالی حق میں ظلم کے مرتکب ہوں، جیسے کسی محترم جان کو ناحق قتل کرنے والا، خواہ ہتھیار سے قتل کیا ہو یا جادو ٹونا سے، کاہن، نجومی، گویہ، باجا بجانے والا، جبکہ اپنے کام پر کوئی معاوضہ لیں، چور، سود خور، رشوت خور، غاصب، جسم فروش، زانیہ، دوسرے کا مال ناحق ہڑپ کر لینے والے، قرض لے کر فراخی کے باوجود ادا نہ کرنے والے وغیرہ۔ ان کو حکم ہے کہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر توبہ کریں، جس کا مالی حق عائد ہوتا ہو اس کا مال اس کے حوالے کریں، اولیاء مقتول مال لے کر صلح پر راضی ہوں تو مال دے کر ان سے صلح کر لے، فوراً مال کی ادائیگی کی وسعت نہ ہو تو تمام صورتوں میں حق والوں سے مہلت لیں، صاحب حق معلوم نہ ہو تو ان سے لیا ہوا مال بلا نیت ثواب غریب لوگوں پر صدقہ کریں۔ بالفرض ان ظالموں میں کوئی عاجز و محتاج ہو گیا اور آئندہ مالدار ہونے کی امید نہ ہو تو وہ صاحب حق سے معاف کرائے، اور صاحب حق کو چاہیے کہ ایسی عاجز و درمادہ کو معاف کر دے۔ خدا ذوالجلال کی عدالت عالیہ کا ضابطہ یہ ہے
کہ وہ اپنے حق میں بندوں کے ظلم و زیادتی کو کبھی بغیر توبہ اور کبھی توبہ کے بعد معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں بندوں کے ظلم و زیادتی کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ خود بندہ معاف نہ کر دے کہ کوئی ستم رسیدہ تاکہ کوئی ستم رسیدہ یہ شکایت نہ کر سکے کہ یہ حاکم حقیقی مجھے انصاف نہ ملا، اگرچہ وہ قادر مطلق جو کچھ کرے سب اس کا عدل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی میں شہید ہونے والے کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر حقوق العباد اس کے ذمے سے معاف نہیں کیے جاتے۔ تو اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا، یعنی معاف نہیں کرتا اور بدلہ دلاتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد نبوت ہے کہ چغل خور کی بخشش نہ ہوگی یہاں تک کہ جس کی چغلی کی ہے وہ اسے معاف کر دے، بخش دے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بچوں، شب برات کی آمد ہے، آج ہی سے آپ اس کا خیر مقدم شروع کر دیں۔ جن کی چغلی کھائی ہے، غیبت کی ہے، ان سے معافی مانگیں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کر اور ان کو راضی کریں، ان کی دلدہی کریں، ان کی خدمت کریں، اور آپ سے ممکن ہو تو ان کی مالی امداد بھی کریں، اور ناحق آپ کے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس سے بھی معافی مانگ کر اس کو راضی کریں۔ جس کا کوئی مالی حق آپ کے ذمہ آتا ہو تو اس کو ادا کر دیں، بات کے لیے اٹھا نہ رکھیں۔ اور اس کے بعد جب شب برات آئے، یعنی 14ویں شعبان کا دن ڈوب جائے، تو اس کے بعد جو شب آ رہی ہے، جو رات آ رہی ہے، وہی شب برات ہے۔ اب اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں جب آپ توبہ و استغفار کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، دعائیں کریں گے، تو اللہ سب کچھ بخش دے گا اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ایک مبارک اور پاکیزہ زندگی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔